لکھنا یا علی لکھ کر کمن پر تم میرے کچھ بھی نہ لکھنا یا علی لکھ کر فرشتوں کے لیے اتنی میری پہچان کافی ہے کمن پر تم میرے کچھ بھی نہ لکھنا یا علی لکھ کر فرشتوں کے لیے اتنی میری پہچان کہ تنویر ہیں غلام علی کیسے کیسے لوگ تنویر ہیں غلام علی کیسے کیسے لوگ مقداد ایسے موزر و سلمان ایسے لوگ مقداد ایسے موزر و مقداد ایسے موزر و سلمان ایسے لوگ جب مانگنا علی سے بڑی چیز مانگنا جب مانگنا علی سے بڑی چیز مانگنا جنت تو بانٹ دیتے ہیں پہلو جیسے جب مانگنا علی سے بڑی چیز مانگنا جنت تو بانٹ دیتے ہیں پہلو جیسے جنت تو بانٹ دیتے ہیں پہلول جیسے لوگ یہ ماتم سید ابرار کیا جاتا ہے ماتم سید ابرار کیا جاتا ہے یوں علاج دل بیمار کیا جاتا ہے یوں علاج دل بیمار یوں علاج دل بیمار کیا جاتا ہے اور رنگ ہیبت سے بھی یوں وار کیا جاتا ہے رنگ ہیبت سے بھی یوں وار کیا جاتا ہے رنگ ہیبت سے بھی یوں وار کیا جاتا ہے ایک کے خط کو بھی دیوار کیا جاتا ہے ایک کے خط کو بھی دیوار کیا جاتا ہے ایک کے خط کو بھی دیوار کیا جاتا ہے اور فرش ماتم ہے وہ کشتی جہاں ہر جیسوں ہو فرش ماتم ہے وہ کشتی جہاں ہر جیسوں ہو روز اس پار سے اس پار کیا فرش ماتم ہے وہ کشتی جہاں ہر جیسوں ہو فرش ماتم ہے وہ کشتی جہاں روز اس پار سے اس پار کیا جاتا ہے یہ دائرہ جب بھی وفاؤں کا بناتا ہے کوئی دائرہ جب بھی وفاؤں کا بناتا ہے کوئی پیاس کو نقطۂ پرکار کیا جاتا ہے پیاس کو نقطۂ پرکار کیا جاتا ہے کربلا یہ کربلا نازش کعبہ ہے یہاں جون ایسے کربلا نازش کعبہ ہے یہاں جون ایسے سنگ اسود کو چمکدار
चमत्कार किया जाता है। संगे अस्वद को दूसरे आपकी बतौर का समर्थन कि संगे अस्वद को चमत्कार किया जाता है और जायका मौत का हासिल की निगहबानी में, जायका मौत का हासिल की निगहबानी में शहद को छोड़ के तैयार किया जाता है। शहद को छोड़ के तैयार किया जाता है। बाकी तो शहद के यूं जरी जकड़े है पंजे में गरीबान फराक, यूं जरी जकड़े है पंजे में गरीबान फराक, जैसे मुजरिम को गिरफ्तार किया जाता है। यूं जरी जकड़े है पंजे में गरीबान फराक, जैसे मुजरिम को गिरफ्तार किया जाता है। और उससे अकबर के नकाब उठते ही ऐलान हुआ, उससे अकबर के नकाब उठते ही ऐलान हुआ, उससे अकबर के नकाब उठते ही ऐलान हुआ, बंद अब मिस्र का बाजार किया जाता है। बंद अब मिस्र का बाजार, बंद अब मिस्र का बाजार किया जाता है। जंग के बंद अब मिस्र का बाजार किया जाता है और जंग के कायदे तनवीर हमें हैं मालूम। जंग के कायदे तनवीर हमें हैं मालूम। कब कलम को कहाँ तलवार किया जाता है, कब कलम को कहाँ तलवार किया की बारगाह में मौलाना के अपने होता हूँ और अपने नूरानी बयान के सामने जो लोग को मुनव्वर फरमाए आप हज़रत मौलाना मौजूद के इस्तकबाल में एक मिनट जाके सलवात बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद सलवात। रहिमल्लाहु मन क़रअ अल-फ़ातिहा। اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب العود والكوثر والتاج والمحبر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأحمر والجبين الأزهر والعصب الأزهر والنسب الأشهر والنبي الأمي المكي المدني الفرحي الهاشمي الأقطعي البدري التهامي العجاري العربي الرسول المسدد المجتبى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الكونين
جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وبالموعظة الحسنة قالت الأمم أولياء النعم معدن الرحمة كما بقية الله الأعظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صلوات یہ وہ آیت ہے کہ جہاں خدا بندے اعظم اپنے بندے سے معاملہ کر رہا ہے، خدا معاملہ کر رہا ہے، اور اس معاملے کی صفت یہ ہے کہ عنوان ہوتا ہے کہ ہماری دکان پہ ہر چیز ہر ایک کو نہیں ملتا، نہ ہی ہر چیز ہر ایک سے خریدتا، کچھ چیزوں کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، بعض چیزیں بازاروں میں ملتی ہیں، جائیے پیسہ لے کے جائیے لیجیے، ہے آپ کے پاس قیمت تو مہنگی سے مہنگی چیز ہو آپ بازار میں جا کر کے اسے خرید سکتے ہیں اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے، لیکن بعض بیچنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ لاکھ آپ کی جیب میں پیسہ ہو، وہ اپنا مال بیچنے سے پہلے آپ کی حیثیت ضرور دیں۔ بات اس کی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، قیمت ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قیمتی شے صرف پیسے کی بنیاد پہ کسی ناقدرے کو اگر بیچ دی جائے تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور آج کے زمانے میں تو سمجھنا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں کہ جو صرف یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے بینک بیلنس میں کتنا پیسہ ہے، بینک میں کتنا اماؤنٹ ہے، آپ کس حیثیت کے مالک ہیں، پہلے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ خاندانی ہیں کہ نہیں، اور پھر آپ سے ڈیل کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں میں نام لینے اگر لگا تو بہت جلدی تو جائے سوشل میڈیا پہ جا کے سرچ کیجیے گا کہ وہ جیسے ہوتا ہے نوکری لینے کے لیے بھی بایو ڈاٹا جمع کرنا پڑتا ہے، ایسی بہت سی چیزیں کہ جنہیں خریدنے کے لیے بھی آپ کو بتانا پڑے گا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کو فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کس رکھرکھاؤ کے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں ہیں۔ ارے کار وغیرہ میں بھی بعض کمپنی ایسی ہے کہ جو آپ کو ایک اپنی کار بیچنے سے پہلے وہ یہ ضرور دیکھتی ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، پیسے کی حیثیت نہیں، شخصیت کی حیثیت، اس لیے کہ وہ بیچنے سے پہلے یہ جاننا ضرور چاہتے ہیں کہ اس کے سوار کون ہو۔ تو اس دنیا کا چھوٹا موٹا خریدار اگر اپنے سامان کو بیچنا چاہے تو بیچنے سے پہلے خریدار کی حیثیت دیکھ لیتا ہے، تو جب وہ خدا اپنی جنت بیچے گا جنت بیچنے سے پہلے کیا یہ نہیں دیکھنا چاہے گا کہ یہ خریدار ہے کون؟ تمنا تو سب کے دل میں ہے خریدنے کی، لیکن جب وہ بیچے تب نا، بیچنے والا بیچے گا تبھی تو۔ اور یہ طے بات ہے کہ انسان جب
بیچتا ہے ضرورت کے تحت بیچتا ہے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو کبھی نہیں بیچتا۔ یہ جو ڈیونیاں اجڑی، یہ جو ڈیونیاں اجڑی زمینداروں کی، جاگیرداروں کی، اور یہ مان کے شینڈلیئر بھی گئے، قیمتی فرنیچرز بھی گئے، یہ جو سارے ساز و سامان جو ہے بیچے گئے، تو یہ سب جو بیچے گئے شوق میں نہیں بیچے گئے بلکہ مجبوری میں بیچے گئے۔ جب حیثیت زیادہ ہو تو خریدتا ہے، جب حیثیت کم ہوتی ہے تو بیچتا ہے۔ یہ جو ڈیونیاں اجڑی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ضرورت کے تحت کھائیں کہاں سے؟ کیا بات ہے، کام کرنا سکھایا ہی نہیں گیا، ہمیں تو بیٹھ کے کھانا سکھایا گیا۔ ہمارے نتیجہ یہ ہے کہ گھر کا خرچہ کہاں سے چلے؟ جب وہ پولیس ایکشن ہوا اور زمینداریاں گئیں اور جاگیرداریاں جو ہیں وہ ختم ہوئی تو دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، بیچو کھاؤ، بیچو کھاؤ۔ اور ایسی عادت پڑی کہ پہلے تو سامان بیچ رہے تھے، جب کچھ نہیں بچا تو خود کو بیچنے لگے۔ ایک سوال پڑا محمد والے مسلمان یہ ہوتا ہے کہ خریدنے والے مجھے ضرورت کے تحت، اب ضرورت ہم اور آپ کو ہوتی ہے، انسان مجبور ہے، انسان ضرورت مند ہے، ہم اور آپ ضرورت مند ہے نا۔ خدا کو کون سی ضرورت؟ وہ تو قرآن میں کہہ رہا قل هو اللہ احد، میں یکتا ہوں اور ایسا یکتا ہوں کہ اللہ الصمد، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، بے نیاز حقیقی، بے نیاز حقیقی۔ تو جو بے نیاز حقیقی ہو اسے بیچنے کی کیا پڑی؟ بیچنے کی کیا پڑی؟ اب اگر اسے بیچنے کے مجبور کرنا ہے کہ وہ بیچے تو اس کے اسٹیٹس کی قیمت لگانی پڑے گی۔ یعنی اب اگر اسے مجبور کرنا ہے کہ وہ بیچے، ضرورت نہ ہونے کے باوجود بیچے، تو پھر اب اس کے اسٹیٹس کی قیمت لگانی پڑے گی، اور جب تک اس کے اسٹیٹس کی قیمت نہیں لگاؤ گے وہ بیچے گا نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، دیکھیے یہ 14 کو الگ کیجیے، پھر پوری دنیا کی بات کیجیے، پوری کائنات میں کسی کی اوقات نہیں تھی کہ وہ اللہ کی جنت کا ایک ذرہ بھی خرید سکے۔ اللہ کی جنت کا ایک ذرہ، اتنی بڑی جنت چھوڑیے، اوقات نہیں۔ وہ نمازیں پڑھ کے نہ سمجھ لیجیے گا کہ جنت کے خریدار ہو گئے، روزے رکھ کے نہ سمجھ لیجیے گا کہ جنت کے خریدار ہو گئے، حج و زکات اجر و واجبات ادا کر کے یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ آپ کے پاس جنت کی قیمت جمع ہو گئی، نہیں جمع ہوئی آپ کے پاس، لیکن ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے، ان کی وقار کچھ نہیں ہے۔ یہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے، اس کے سایان شان نہیں۔ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں، وہ بھی ملاوٹ والی عبادت۔ کیجیے گا، یہ ملاوٹ والے سجدے، یہ ملاوٹ والی عبادت، یہ ملاوٹ والے قیام و قعود و رکوع و سجود، یہ ہماری عبادتیں ہیں، یہ سب ملاوٹ والی ہیں۔ اب ان عبادتوں کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو خدا تو وہی ہمیں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دے گا۔ خدا بتائے گا کہ اس میں کتنی ملاوٹ ہے اور کتنی ملاوٹ نہیں ہے، اور کاہے کی آمیزش ہے، کہیں ہرس کی آمیزش ہے، کہیں حوث کی آمیزش ہے، کہیں شواف کی آمیزش ہے، کہیں تکبر کی آمیزش ہے، ہزاروں قسم کی ملاوٹوں بھری عبادت۔ اب ان عبادتوں میں اتنا دم ہے کہ وہ جنت کا ایک ذرہ بھی خرید سکے نہیں خرید سکتے، لیکن اب اس کا لطف و کرم دیکھیے کہ خدا جانتا ہے کہ اس کی اوقات جنت خریدنے کی نہیں ہے، جس کے پاس جنت کی قیمت نہیں۔ اور یقین مانیے عقل مند خریدار وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اگر قیمت نہ ہو تو چیز خریدنے بھی بازار میں نہیں جاتا۔ اگر کون یہاں بیٹھا ہوگا ایسا کہ جو مرسڈیز بینز نہیں خریدنا چاہتا؟
اب خریدنا چاہتے تمنا تو سبھی کے دل میں ہے، تو ٹھیک ہے اگر آرزو ہے تو تشریف لے جائیے، نیچے شو روم ہوگا، بنارس میں نہ ہو، لکھنؤ میں ہوگا، لکھنؤ میں نہ ہو، دلی میں ہوگا، چلیے خرید لیجیے، تمنا ہے تو خریدیے۔ کبھی کیسے خرید لیں؟ خریدنے کے لیے خالی تمنا کی ضرورت نہیں ہوتی، رقم کی ضرورت ہوتی ہے، قیمت تو ہو تو خرید لیا جائے نا۔ تو اب تو چاہتے ہیں خریدنا، جا نہیں رہے شو روم پر کہ خرید کے کیوں؟ کیونکہ قیمت نہیں ہے، تو جب قیمت نہیں ہے تو خریدنے بھی نہیں جا رہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بغیر قیمت کے وہ دے گا نہیں، تو خدا بھی جانتا تھا کہ جنت خریدنے کی ان کی حیثیت نہیں ہے، ان کی اوقات نہیں ہے کہ جنت خرید سکے۔ اب یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے کہا تم نہیں خرید سکے لیکن ہم بیچ تو سکتے ہیں نا۔ اب آیت کا مفہوم سمجھیے، یہ آیت کی جانتی کو محسوس کیجیے اور خدا کے لطف و کرم کا اندازہ کریے کہ وہ جو قرآن میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 228 مرتبہ کہہ رہا ہے میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، تو وجہ فرما 228 مرتبہ یقین دلا رہا ہے، ہر آیت کے پہلے کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ تو وہ اپنی رحمت کا جلوہ دکھائے گا کہ نہیں دکھائے گا کہ تمہیں جنت خریدنے کی اوقات نہیں ہے، لیکن میں مالک ہوں تو مجھے اختیار ہے، چاہے برابر کی قیمت پہ بیچوں چاہے سستا بیچوں، میں مالک ہوں بھائی نا، میں مالک ہوں، میں 2 ٹکے میں بیچوں تو وہ چیز 2 ٹکے میں پیچوں، کسی کو پوچھنے کا حق ہے، مجھ سے سوال کرنے کا حق ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے، تو میں چاہوں تو معمولی قیمت پہ بیچوں، ہے نا؟ تو خدا نے آبادی تمہیں خریدنے کی اوقات نہیں، لیکن میرے پاس بیچنے کا اختیار ہے، تم جنت خرید نہیں سکتے، نہ تمہارے پاس مال اس لائق، نہ تمہارے پاس عبادت اس لائق، نہ تمہارا وجود اس لائق، تو آؤ ہم تمہارے اوپر لطف کرتے ہیں کہ یہ تمہارا مال معمولی سا ہے جس کے بارے میں تم بھی جانتے ہو کہ یہ میری جنت کی قیمت ہے، کسی کے بدلے میں تمہیں جنت دینے کے لیے تیار۔ اب آپ سمجھیے گا، آپ جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے محسوس کر سکیے گا تو محسوس کیجیے گا، بہت بڑا پیغام بھی ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سامان لے کر کے آیا، کوئی سامان لے کر کے آیا، ہمارے پاس ایک معمولی سے سامان ہوتا ہے نا، بڑی گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بیکار ہو جاتی ہیں، کام کی نہیں ہے، ہمارے کام کی نہیں ہے، آپ نے دیکھا لیکن آپ نے کام کیا، آپ نے کہا اور وہ پرانی تھوڑی بہت ٹوٹی بھی سب کچھ ہے، آپ آئے اور آ کر کے کہا کہ جناب یہ آپ کے کام کی بچی نہیں، ہمیں بیچ دیجیے۔ اب میں نے بھی دیکھا یہ سوال ہو گئی ہے، ہم نے 100 روپے کی مثلاً خریدی تھی، اب اس کی 2 روپیہ قیمت بچی ہوئی ہے، جب 2 روپیہ قیمت بچی ہوئی، اب 2 روپے میں کیا لے، 2 روپے میں کیا بیچے؟ ایسا ہے کہ آپ فری میں لے جائیے، اب آپ سے 2 روپیہ کیا کریں گے، دیکھیں ہمارا کیا بن جائے گا 2 روپے سے، فری میں لے جائیے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے پاس جب تو جانتا ہے کہ ہم قیمت دینے کی حیثیت نہیں رکھتے، مجھے پتا ہے کہ نہ ہمارا مال اس لائق، نہ ہماری جان اس لائق، کیوں رہا فری میں دے دے، مجھے بات ہو جب ہمارے پاس نہ جان اس لائق نہ مال اس لائق کہ جنت کی قیمت بڑھ سکے، اور نہ ہی یہ جان ہماری اس کے کسی کام کی، نہ یہ مال اس کے کسی کام کا، تو جب تو بیچ رہا ہے تو بیچنے کی ضرورت کیا ہے، بیچنے کی ضرورت کیا ہے، تو ہمیں فری میں دے دے تو دے سکتا ہوں، لیکن اگر جنت میں تجھے فری میں دے دی تو تجھے حرام خوری کی عادت پڑ جائے گی۔ جنت میں پہنچو تو تم سر اونچا کر کے کہو کہ خریدی ہے محمد ایک اور
خدا بندے عالم فری میں تو دے سکتا ہے نا، اسے کیا پڑا، سب کچھ تو فری میں دیا، وجود فری میں دیا ہے، ہم کو پہلے ہی فری میں دیا ہے۔ کون ایسا ہے جس نے قیمت دی اللہ میاں کو دنیا میں آنے کی، فری میں پیدا کر دیا، فری میں رزق دے دیا ہے نا، فری میں ماں باپ دے دیے، پرورش کے انتظام فری میں کر دیا، جوان فری میں کر دیا ہے نا، نشو و نما ہمیں عطا کی، فری میں عطا کی، سب کچھ تو فری میں دے رہا، وہ تو چھوڑیے انبیاء فری میں بھیجتی ہے اور کہے ہماری انتظام ہدایت کے انتظام میں فری میں کر دیا، سب کچھ فری میں دے کے کہہ رہا ہے نا جنت خریدو، فری میں جنت خریدو۔ اور آپ سوچیے یہ انتظام قدرت ہے، ابھی کو سمجھنے والی بات ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ خریدار ہے، خریدار ہے نا، لفظ شرا، شرا ہے نا، شین رے الف اور حمزہ، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بیچنے اور خریدنے کے لیے، دونوں کے لیے ساتھ بیع، لفظ بیع بھی کہیں کہیں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عموماً بیع بے یہ عین یہ بیچنے کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، خریدنے کے لیے کم، لیکن دونوں کے معنی میں یہ بھی استعمال ہے، لفظ شرا لیکن کامن ہے، یہ بیچنے کے لیے بھی خرید، ان اللہ اشتری، آپ دیکھیے ایک پرپوزل جو آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یہ پرپوزل جو ہے سورۃ قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن میں ان اللہ اشتری ہے نا، اللہ خریدار ہے، یعنی یہ جو جان و مال خریدنے کا پرپوزل ہے یہ بندے نے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پیش کیا، بلکہ اللہ نے بندے کی بارگاہ میں پیش کیا، تم آؤ بیچو، خریدنے کے لیے تیار ہے، تمہارے جان کو بھی اور تمہارے مال کو بھی، جانتے ہیں یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے، یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ قدر جوہر شاہدانت جاویدانت جوہری، قدر جوہر، لیکن خود جوہر کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس طرح کی، سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ بات تو سمجھنے کے بات میں کہہ رہا ہوں، جوہر قیمتی ہے، موتی ہے، ہیرا ہے، جواہرات ہیں، جتنے بھی نگینے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم یہ، آپ جانتے ہیں کہ قیمتی، جوہری جانتا ہے، ہر آدمی نہیں جانتا، جوہری جانتا ہے، جسے فرق ہے وہ جانتا ہے کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہے اور کتنی اہم ہے، کتنی قیمتی ہے کتنی اہم ہے، میں نے آپ سے تقریباً سمجھیے 10-12 سال پہلے ایک واقعہ سنایا تھا، اس سے پہلے 10-12 سال پہلے میرے والد نے یہ واقعہ سنایا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں کہ انسان اگر پڑھنے کی صلاحیت انسان میں نہیں ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ قیمتی سے قیمتی شے رکھ کے بھی فقیر ہوتا ہے، اگر اسے یہ نہیں معلوم ہے نا کہ اس کے پاس کیا ہے تو قیمتی سے قیمتی شے رکھ کر کے بھی فقیر ہو۔ 40 منٹ ہو جائے مجھے بتا دیجیے، میں گھر سے کھانا پی لیا ہوں، اس بات پر عمل والا 3 بج گئے۔ واقعہ ہے، والد نے کبھی سنایا تھا اور آپ بھی کسی مجلے میں ہی سنایا تھا، غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کیونکہ میں نے مجلسی میں سنا تھا ان سے یہ واقعہ، وہ بتانے لگے کہ بامبے میں ایک ٹائپسٹ کا ٹائپ کرتا تھا، اس کے پاس کچھ تھا نہیں، وہ ایک میز اور ایک کرسی رکھ کے روڈ کے اوپر جیسے کچہری وغیرہ میں نہیں ہوتا ہے وہ رکھ کے، وہ ٹائپنگ کا زمانہ، وہ ایک ٹائپنگ مشین رکھ کر کے ٹائپ کرتا تھا، اس کے پاس ایک پیپر بھی تھا پرانا میرا پچھلا، اسی سے وہ جو ہے وہ دبا کر چلتا۔ ایک دن ایک گاڑی آ کے رکی، ایک شخص نکلا اس کے پاس اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ ہمارے کچھ کاغذات میں ٹائپ کر دیجیے، اس نے لیا اسی پیپر پہ ڈال دیا۔ اب جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا جو جوہری جو ہوتے ہیں، یہ ان کی نگاہیں جو ہوتی ہیں نا اتنا مانوس ہوتی ہیں اپنے مطلب کی چیز سے، سمجھ رہے آپ کہ وہ فوراً پہچان لیتی، یہ بھی دیکھیے پتا کر لیتی کہ یہ کیا ہے اور اس کی تلاش کرتی رہتی، ڈھونڈتی رہتی کہ بھئی یہ کہاں ہے کیسے ہے، تو اس کی نگاہ ایک مرتبہ پیپر ویٹ پہ پڑی اور جمی کی جمی رہ گئی، اس نے پیپر ویٹ اٹھایا ادھر ادھر دیکھا پھر اپنی جمع کر دیا، جب کاغذات ٹائپ ہو گئے تو اس ٹائپ سے کہتے ہیں یہ پیپر ویٹ بیچو گے، اب ابھی میں نے مثال دی سیم بات، اس نے دیکھا کہ یہ پرانا پیپر ویٹ اتنا میلا کچھ ہے، اتنے اسکریچز لگے ہوئے، اب اس کا کیا کیجیے گا، تو مجھے پرانا معلوم ہوتا ہے، میں سوچ رہا ہوں اس سے خرید لوں، میرے کلیکشن میں ایک چیز اور ہو جائے گی، یہ تو 10,000 روپئے کا خریدا تھا، اتنے سال پہلے اب اس کی کیا قیمت، ایسے ہی لے گئے، سمجھ رہے ہیں آپ کو، ایسے ہی لے جائیے، تو کہتا نہیں ایماندار آدمی تھا، اس نے کہا نہیں میں اس کا پیسہ دوں گا، قیمت کروں گا، اب ہم کیا قیمت کا خریدا کہ 1 روپئے کبھی تو نہیں بچا نا، تو اب ہم کیا قیمت طے کریں، آپ کو جو دینا مجھے دے دیجیے، جو بھی دینا ہو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ بازاروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو بھی دینا ہے اسے آپ ایسے کچھ ٹھیک ہے، اب
50,000 रुपए के चेक काट करके उसके बाद 50,000। अब आप सोचिए कि ये पैसे की एक खास बात है, पैसा आंखें खोलता भी है और पैसा अकल पे ट्रैक करता भी है। ये दोनों काम पैसा करता है। पैसे की एक खास बात है, पैसा आंखें खोल भी देता है और पैसा इंसान की अकल पे करता, दोनों काम करता है। और आपको दोनों तरह के लोग आपको इस दुनिया में मिल जाएंगे, है ना। तो अब 50,000 की रकम आई, तो अब देखिए रिएक्शन क्या होना चाहिए, इस रिएक्शन को समझिएगा बात। रिएक्शन होना क्या चाहिए, तो हुआ क्या। अगर अकलमंद इंसान होता है 50,000 की रकम देख करके तो ये सोचता कि 10 रुपए के पेपर वेट की कीमत ये 50,000 क्यों दे रहा है, ये सोचता नहीं होता। अगर अकल होगी और अकल काम कर रही होगी तो सोचता कि ये 50,000 के पेपर वेट की कीमत, अरे 10 रुपए की कीमत, पेपर वेट की कीमत 50,000 क्यों दे रहा है, सोचता कि नहीं सोचता। और अंदाज नहीं आता, अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत कीमती है। देखिए मैं आयत कहता नहीं, जो बात है वो आयत पे ही आकर रुके, समझिए बात को, है ना। तो सोचता, और अगर ये सोच लेता तो फौरन बना कर देता बेचने से। इसलिए कि फिर आकर काम करना शुरू होगी कि जब इस मामूली से पेपर वेट की कीमत ये 50,000 दे रहा है तो ये कम से कम 1 लाख तक तो होगा ही। तो होना तो ये चाहिए था ना, ये अच्छा नहीं होना चाहिए। देखिए अगर ये पॉजिटिव बात है, यानी आप पैसे नहीं, अगर ये सोचता तो पॉजिटिव काम किया, लेकिन निगेटिव सोच लिया। उसने सोचा कि ये लगता है कि किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, समझ रहे आप, जिससे मामूली इतनी मामूली चीज की कीमत 50,000 दे रहा है, इतनी मामूली चीज की कीमत 50,000 दे रहा है। उसने सोचा जल्दी से ले लो, डील कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि इसका दिल बदल जाए। फौरन उसने जो है वो मामला कर लिया, डील कर लिया, पैसा ले लिया, पेपर के हवाले कर लिया। जब उसके पास पेपर आ गया उसने कहा पता क्या है, क्या मैं जौहरी हूँ, इसके अंदर 2,000 है, 2,000 है। और सपोज मुबालगा सही है, मुबालगा ईमान की फितरत है ना, उसने मुबालगातन कहा कि इतने कीमती लाल हैं कि मैं अगर चाहूं तो इन दोनों से आधा बम्बई खरीद सकता हूँ। हालांकि मुबालगा होगा, लेकिन कम से कम आप इसका अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि एक पेपर वेट की कीमत अगर वो 50,000 दे रहा है तो वो कम से कम कई गुना उससे ज्यादा महंगा तो रहा ही होगा कि नहीं रहा होगा, है कि नहीं है। अब ये हुआ क्या, अब देखिए इतनी बड़ी कीमती शहर रखे हुए था, लेकिन बेचारा फुटपाथ पे बैठ के टाइप कर रहा था। इतनी कीमती शहर रख करके फुटपाथ पे बैठ करके टाइप कर रहा था वो, जबकि इतनी कीमती शहर उसके पास थी। क्यों, इसलिए कि उसे ये नहीं मालूम था कि उसके पास है क्या और उससे काम कैसे निकाला जा सकता है, ये नहीं मालूम था। यही मामला आजकल के शीरों का है, ये अहले बैत रखते हैं, इन्हें ये नहीं मालूम कि अहले बैत है क्या। अगर उसे पता होता इसकी कीमत क्या है तो फिर सोचिए उसकी कंडीशन क्या होगी। आज बैंक बैलेंस का मालिक होता, यही बचा है। देखिए अब बात को समझ लेंगे, फिर आयत की तरफ आइए। अल्लाह खरीद रहा जान माल को काहे के मतलब है, जन्नत हमसे खरीदने के लिए आ गया, हम बेचने नहीं गए, वो खरीदने के लिए आ गया। मेरे बाबू क्यों आ गया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो। और देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, हमने पैदा किया, हम जानते हैं कि तुम क्या हो। अगर हमने नहीं खरीदा तो 2 पान में बिक जाओगे। पैदा
کے خدا بندے عالم اپنا قصیدہ پڑھ رہا ہے اور اپنی تعریف کر رہا ہے اور اپنے کو نیا لقب دے رہا ہے، نیا لقب. جمالات کو خلق کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو نیا لقب نہیں دیا ہے نا. نباتات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اپنے آپ کو کوئی نیا لقب نہیں دیا. حیوان کو پیدا کرنے کے بعد دنیا جانوروں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اپنے کو چھوڑ کے ہے نا. جانوروں کو پیدا کرنے کے بعد خدا بند عالم نے اپنے آپ کو نیا لقب دیا. لیکن جب انسان کو پیدا کیا تو اپنے آپ پاکستان الخالقین بہترین حسین خلق کرنے والا، حسین ترین خلق کرنے والا خدا اپنے کو نیا لقب دے رہا ہے. تو ہمیں نہیں معلوم ہم کیا، لیکن وہ جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں. اسے خبر ہے کہ ہماری حیثیت کیا. یہی وجہ ہے کہ خدا نے کہا یہ نہ قدرے. جوہر کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنا قیمتی ہے، جوہر ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا قیمتی ہے نا. اسی لیے خدا نے کہا میں ہی خرید لیتا ہوں، اور اگر میں نے نہیں خریدا تو یہ شیطان کے ہاتھ بکھی جائے گا. لہٰذا خدا نے آ کر کے معاملہ دریاؤ ڈیل کرو، آزاد چھوڑ کے ڈیل کی. زبردستی نہیں کروں گا، پڑی پہ بندوق نہیں رکھوں گا. آپشن دے رہا ہوں، آپشن دے رہا ہوں. آؤ ہمارے ساتھ ڈیل کرو، اپنے آپ کو دے دو، ہم تمہارے حوالے جنت کرنے کے لیے. دیکھ کے بننے میں بھی تمہیں دے رہے ہیں، جنت دینے کے لیے تیار بنائے ہیں. تمہاری اسی آرزویں، تمہاری عبادتیں، اسی لیے ہم تمہیں جنت عطا کرنے کے لیے. آؤ ہمارے ساتھ معاملہ. اب آپ دو ایک آیت یہ ہوگی، دوسری آیت دیکھیے کہ آخری بات ہے بالکل اختتام کے مرحلے سے قریب کرو. آپ تصور کیجیے اللہ آیا ہے ہم سے معاملہ کرنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے. تو یہ آپ کی یہ کوئی نہ سوچے کہ ہم بہت بڑے ہو گئے، بلکہ یہ جو ہماری کمزوری کا اظہار ہے کہ اللہ کو آگے ہم کو خریدنا پڑا. مطلب بات کو اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ انہیں اس کی قیمت نہیں معلوم ہے، لہٰذا خدا کو آنا پڑا خریدنے کے لیے کہ تمہاری جان ہمیں دے دو، تم اپنا مال ہمیں فروخت کر دو، رہے گا تمہارے پاس، رہے گا تمہارے پاس. اور لیکن مالک ہم ہوں گے. رہے گا تمہارے پاس، مال تمہارے پاس، جان تمہارے پاس. ہم تم سے جان نہیں لے رہے، نہ تم سے مال لے رہے، یہ سب تمہارے پاس ہے. لیکن مالک ہم ہوں گے. جب ضرورت پڑے گی تو جہاں کہیں گے وہاں لگانا پڑے گا. اور جب تک ہم نہیں کہتے تب تک تمہارا اختیار ہے، جیسے چاہو کھا جاؤ گے، ختم کر دو گے تو مانگے گی بھی نہیں. یہ بھی نہیں پوچھیں گے تو بچایا کیوں نہیں. تمہارے پاس اختیار ہے لیکن مالک ہم رہیں گے. تو اللہ اگر ہم سے معاملہ کرتا ہے اس بنیاد پر نہیں کہ بڑے اچھے ہیں یا بہت بڑے ہیں، توجہ فرمائیں، ہمارے پاس نہیں اس بنیاد پر، اس بنیاد پہ کہ ہم میں خریدنے کی اوقات نہیں ہے. مطلب لہٰذا وہ خود خریدنے کے لیے آ گیا. لیکن دوسری طرف اللہ نے ایک آیت پیش کی اور اس آیت کا لب و لہجہ کتنا حسین ہے. تقریباً اس محرم میں 8 تقریباً سے لے کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ کم سے کم 25 مجلس جو اس آیت کو میں نے پڑھی ہوگی ہے کہ نہیں. جب آپ تصور کیجیے کہ دوسری طرف کا معاملہ بالکل برعکس ہے، جہاں خدا آ رہا ہے خریدنے، لیکن دوسری طرف کا ایک اللہ کو پوری عالم انسانیت میں ایک ایسا بندہ بھی ملا کہ جس تک خریدنے کے لیے خدا کو نہیں جانا پڑا، بلکہ وہ اپنا مال لے کے خدا کی بازار میں پہنچ گیا. جب ہمارے خدا کی بازار میں پہنچ گیا، اللہ خریدنے نہیں آیا، وہ اپنے آپ کو بیچنے چلا گیا، وہ بھی خدا کی بازار میں. اور خدا کو اس کا مال بھی اتنا پسند آیا اور ادا بھی اتنی بات ہے کہ اللہ نے آیت بنا کے قرآن بنا دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے کچھ ہے، لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے کہ جب ڈیل کرتا ہے تو بندوں کے ساتھ نہیں، اسے اپنے مال کا خریدار انسانوں میں کوئی ملا ہی نہیں. لہٰذا اس نے سوچا کہ جب انسانوں میں نہیں ہے تو چلو خدا سے ڈیل کرتے ہیں، اور اپنے وجود کو لے کے ہماری بارگاہ میں آ گیا. اب خدا کی بارگاہ میں سوچیے، جو بیچنے کی اوقات نہ رکھتا ہو اس کا مال دے کے خدا جنت دے دے، تو جو خریدنے کی اوقات رکھتا ہو، اور کیا کہہ رہا ہوں، جو اس حیثیت کا ہو کہ اللہ کے سامنے اپنا مال رکھ کے کہے میرے معبود تو قیمت لگا، تو قیمت
مت لگا، میں تو قیمت ہی نہیں لگاؤں گا، تو ہی لگا، کوئی پرائز ٹیگ نہیں، ہے نا؟ اور دیکھیے میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے کامیاب اور ایک چیز ہوتی ہے نایاب، ہے نا؟ کامیاب الگ چیز ہے، نایاب الگ۔ کامیاب کہہ سکتے ہیں ریئر، جسے آپ بولتے ہیں ریئر۔ ریئر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 2 4 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، 50 ہوں، اس سے زیادہ نہ ہوں۔ تو اب جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ویلیو اس کی اسی اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر 50 عدد ہے تو یہ اس کی 8 ارب انسانوں میں سے 50 آدمی کے پاس ہے، 51 کے پاس نہیں، تو قیمت کیسے ہی؟ اب جتنا کم ہوتی جائے گی وہ شے اتنی قیمتی ہوتی چلی جائے گی، اتنی قیمتی۔ تو ایک چیز ہوتی ہے نایاب، نایاب کہتے ہی ہیں اسے کہ جو کہیں مل رہی ہے، مل رہی ہے تو نایاب نہیں، اسے آپ کامیاب کہہ سکتے ہیں۔ جب بہت ہو تو بس ایک ہو، دوسری نہ ہو۔ جب ہمارے آپ تاج محل کو کامیاب نہیں کہہ سکتے، یہ اردو کی نزاکت ہے۔ تاج محل نایاب کامیاب نہیں ہے، نایاب ہے، چونکہ بس ایک ہے، چونکہ بس ایک ہے لہذا وہ نایاب ہے۔ توجہ فرمانا، لیکن یہ ایسا بیچنے والا تھا کہ اسے پتا تھا کہ میں نایاب ہوں، دوسرا ہے ہی نہیں، لہذا اس نے سوچا کہ یہ بندوں کی کہاں اوقات کے یہ نفس علی کے خریدار ہیں۔ اس نے دیکھا بندوں میں نہیں ملا تو انبیاء کی بزم میں پہنچا کہ شاید نبیوں میں کوئی مل جائے، رسولوں کی بزم میں پہنچا، اولاد پیغمبروں کی بزم میں پہنچا، کوئی نہیں ملا تو اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے کہتا میرے محبوب میں کیا قیمت لگاؤں، یہ ہے میرا وجود اور مجھے بھروسہ ہے تیری عدالت پہ، اب قیمت تو لگا، میں نہیں لگاؤں گا۔ ہمارا میں نہیں لگاؤں گا۔ اب قیمت لگی تو کیا بتا رہی بات ہے، بند کر قیمت اللہ نے لگائی کیا؟ جنت تو ہمارے مال اور ہماری جان کے عوض میں چڑھ گئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب قیمت کیا لگائے اللہ؟ تو اللہ نے کہا بھیا کچھ بچا ہی نہیں، بس ایک ہی چیز بچی ہے، وہ ہے ہماری رضا، مرضات اللہ، اللہ کی رضا۔ یہ مال ہمیں دے دے، میری مرضی دے دے، مرضی کے بعد وہ بیٹی ہوگی۔ میں نے کہا آخری بات ہے، اس کو اگر پہنچا سکا تو یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ اب سوچیے مال ڈیل ہو گئی، معاملہ ہو گیا، معاملہ ہو گیا، ڈاکومنٹڈ بھی کر دیا اللہ۔ ایسا بھی نہیں کہ خالی زبانی معاملہ کیا، جتنی ڈیل کی اللہ نے نا، کوئی بھی اللہ نے زبانی ڈیل نہیں کی۔ اللہ نے کبھی کوئی معاملہ زبانی نہیں کیا، جتنے معاملات خدا نے کیے ہیں ڈاکومنٹڈ کیے، اور ڈاکومنٹڈ اسی لیے کیے ہیں تاکہ یہ طے ہو جائے کہ نہ بیچنے والا مکر سکے نہ خریدنے والا مکر سکے۔ تو بتایا ڈاکومنٹڈ کر دیا، قرآن کی آیت بنا دی اللہ نے، اس کے علاوہ انجیل و قرآن و زبور اور تورات ان سب کے اندر اللہ نے کہا معاملہ ہو گیا۔ اب دیکھیے علی کا اب یہ نفس ہے، نفس کہتے ہیں نا، نفس سے علی کا۔ میرے سوال ہے کہ آپ کی یہ نفس چیز کیا، یہ کون سا بدن کا آرگن ہے، یہ کون سے آپ کے اعضاء میں سے ہے کہ جسے نفس کہتے ہیں؟ پھیپھڑا ہے، دل ہے، گردہ ہے، دماغ ہے، کیا ہے آپ ہے کوئی چیز؟ نفس کسی شے کا نام ہے، کوئی بدن کا آرگن ہے جسے نفس کہا جاتا ہے، کوئی آرگن نہیں ہے بدن کا کہ جس کے اوپر لفظ نفس کا اطلاق ہو سکے، ہے نا؟ اب نفس کہتے کسے ہیں؟ اب دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جسے اردو میں سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نفس کہتے ہیں خودی کو، سمجھ رہے ہیں؟ نفس کہا جاتا ہے خودی، سارے جھگڑے خودی کے ہوتے ہیں، سارا فساد خودی کا ہوتا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ آپ نے اپنی خودی کسی کو بیچ دی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اپنا وجود بیچ دیا، اپنا وجود بیچ دیا۔ تو شب ہجرت علی کے نفس کے بکنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کے جسم کا کوئی آرگنس نہیں بکا، مکمل علی بکے۔ یعنی علی کے وجود پہ مکمل قبضہ خدا کا، مکمل قبضہ خدا کا ہے کہ نہیں؟ اور یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کوئی مکان خریدتے ہیں، نیا مکان بنا بنایا خریدا، میرا مکان تھا آپ نے خریدا، تو جیسے ہی خریدیں گے تو پہلا کام کرتے ہیں کہ میری نیم پلیٹ اکھاڑ دیتے اور اپنی نیم پلیٹ لگا دیتے ہیں۔ پہلا کام یہ نیم پلیٹ
کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. اب لفظ مرضی میں وہ کوئی لطف نہیں آتا. لفظ مرضی ایک الگ ایسا لفظ ہے کہ ہم لوگ مرضی کا کمپیریزن اپنی اور آپ کی مرضی سے کرتے ہیں. لوگ پارے سے زیادہ بے قرار ہوتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ پارے سے زیادہ بے قرار ہوتی ہے کب کیا مرضی ہو اور کب کیا مرضی ہو جائے. کوئی بھروسہ کب کس سے راضی ہو اور کب کس سے ناراض ہو. ایک سلام پہ ناراضی ہو جاتے ہیں اور ایک بے رخی پہ ناراض ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے آپ بات؟ تو ہماری رضا لفظ مرضی جو ہوتا ہے نا، وہ حالانکہ عربی لفظ اردو میں مستعمل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مفہوم نہیں پہنچا پاتا کہ جو اس آیت کے اندر ہے، جو اس آیت کے اندر وہ مفہوم اللہ کی رضا، اللہ کی رضا ہے نا. اب اللہ کی رضا کا مطلب ایک ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے اللہ کی رضا، لیکن اگر یہ عنوان سمجھیے گا بات کو کہ اگر اس کا ترجمہ بجائے مرضی کے رضا کے یہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ کی پسند، سمجھ رہے آپ؟ پسند تو اللہ سے پسند میں وہ بات پھر بھی نہیں آئے گی، لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا قریب المفہوم بات ہو جائے گی اور سمجھا جا سکتا ہے. تو اللہ نے اپنی رضا کے عوض میں، اپنی پسند اور ناپسند کے عوض میں علی کے وجود کو خریدا. تو معلوم کر کے اپنی غلطی کرائی. تو اب اگر وہاں پہ پلیٹ بدلی تو یہاں کیسے رہ سکتی ہے؟ اور کیجیے اگر وہاں نیم پلیٹ بدلی اور اللہ نے تو پوری ایک ایک چیز کی نیم پلیٹ بدل دی. ایک ایک کمرے کے اوپر، وجود کے ایک ایک جز کے اوپر اپنی تختی لگا دی. مطلب ایک ایک جز کے اوپر اپنی تختی لگا دی. عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، ید اللہ، ایک ایک وجود کے ایک ایک جز کے اوپر جو ہے وہ اللہ نے اپنی تختی لگا دی. اور ادھر کا معاملہ کیا ہے؟ جب مرضی آئی تو پوری مرضی بھی کی، جمع بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مفرد بھی نہیں لگتا، جمع مرضات اللہ، اللہ کی مرضیاں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ کی مرضیاں تو ساری مرضی لگائی. تو ادھر میں پلیٹ نہیں لگی، غدیر میں نبی نے پلیٹ لگائی. جب ہمارے ادھر میں پلیٹ لگائی اور آواز دی احب اللہ من احب علی جن. سنو، اللہ اسی سے محبت کرے گا جو علی سے محبت کرے. اور ایک ادارے ثواب کی منزل ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ ادارے ثواب کا مقصد ہی جو ہوتا ہے وہ مرنے والے تک اس ثواب کا ایصال. یہ تو اس مجلس کے حوالے سے یہ جو ذکر ہے ہوا، یہ جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ جو فضائل و مسائل اہل بیان، اس کا جو ثواب ہے اسے اس مرنے والے تک ایصال کر دیا جائے، اس دنیا سے رخصت ہونے والے تک ایصال کر دیا جائے. یہ بھی ایک بیت ہے. انسان کم سے کم اتنے اطمینان سے اور اتنے سکون کے ساتھ پہنچے اہل بیت کو اپنی جان کہہ کے اجل کی حوالے کرنی چاہیے کہ ہم نے زندگی میں کچھ کیا ہو چاہے نہ کیا، کچھ کیا ہو چاہے نہ کیا ہو، کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو چاہے نہ کیا ہو، لیکن ہمارے وجود کا کم سے کم ایک مطلب تو ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ ہم جب مریں گے تو ہماری موت بہانہ بن جائے گی فرش عزائے حسین کے ملنے کا. میری موت کے بہانے پہ کم سے کم 3-4 فرش ایسا ایسی بچے گی کہ جہاں ذکر مزائے حسین، جہاں تذکرہ حسین ہوگا. ختم کر 2-4 منٹ مسائب کی وجہ میں تھوڑا مسائب نہیں پڑھتا اور اختتام کے مجلس سے میں نے قریب کر کرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، جانے والا اس دنیا سے چلا گیا. آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ہے تو خلا واقع ہو جاتا ہے. ہم تو خالی شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں، 2 لفظ تسلیت کے تعزیت کے پیش کر دیتے ہیں. ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ اثر سامنے والے پہ کہ جس نے یہ غم اٹھایا ہے
جس سے یہ مصیبت چھینی ہے، جس کے اوپر یہ مسائل کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اس سے زیادہ تسکین پہنچانے کے لیے یہ ساری چیزیں ناکافی ہیں، لیکن ہم اپنی تسکین کے یہ اس کی تسکین کا سبب نہیں بنتا، ہماری تسکین کا سبب بنتا ہے کہ ہم کسی کے غم میں ایک جملے سے صحیح شریک تو ہو گئے، ایک جملے سے صحیح شریک ہم نے اس صاحب غم کو یہ احساس کو دلا دیا کہ ہم تمہارے غم میں شریک ہیں، تم اکیلے نہیں ہو، تم تنہا نہیں ہو، ہمیں بھی تمہاری مصیبت کا احساس ہے، ہمیں بھی تمہارے فراق کا احساس ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ تمہارے اوپر کیسی مصیبت، اور یہ جو شرکت ہوتی ہے نا، یہ جو شرکت ہوتی ہے، یہ پسماندگان کو، پاسماندگان کو، یہ بازماندگان کو تھوڑی سی تسکین پہنچا دیتی ہے کہ کم سے کم جب حصہ جمع ہوتے ہیں، اقربا جمع ہوتے ہیں، چاہنے والے لوگ جمع ہوتے ہیں، اب آپ سوچیے مرنے والا بنارس میں مرا تدفین یہاں ہوئی، لیکن جونپور سے انہیں جانے کہاں کہاں، لکھنؤ سے جس کو خبر ملی، جو بھی وابستگی رکھتا تھا، جڑاؤ رکھتا تھا، بغیر احسان جتائے ہوئے شرکت کرنے کے لیے پہنچ گیا، اور ہر ایک نے جو یہاں آیا ہے اس نے اپنا فریضہ سمجھا نا، ذمہ داری سمجھی نا، اس ذمہ داری کو وہ احسان کرنے نہیں آیا، وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آیا، وہ اس بات کا ثبوت دینے کے لیے آیا ہے کہ جب کسی اپنے کا دل دکھتا ہے تو ہمارے دل میں بھی درد محسوس ہوتا ہے، ہمارے دل میں بھی درد محسوس ہوتا ہے، وہ اپنی انسانیت کا ثبوت دینے کے لیے آیا ہے، وہ اپنی اشرفیت کا ثبوت دینے کے لیے آیا ہے، شرکت کرنے کے لیے، ورنہ آج کے زمانے میں اب کس کے پاس ٹائم اور کس کے پاس وقت ہے کہ وہ اتنی دور دور سے اٹھ کر کے اپنے گھر کا کام کاج چھوڑ کر کے کہیں مجلس کرنے کے لیے آئے یا شرکت کرنے کے لیے آئے، نہیں، یہ ثبوت انسانیت ہے، یہ ثبوت ہمدردی ہے، یہ ثبوت وابستگی ہے، کیونکہ جسے انسان پہنچا رہا ہے، سنڈے کا دن ویسے بھی آرام کا دن ہوتا ہے، جن 7 دن تک 6 دن تک لوگ تھکے ہوئے، لیکن اس دن بھی کسی کے غم میں شریک ہو جاتے ہیں، اور یہی درد کربلا ہے، یہی درد کربلا ہے، یہ جو جذبہ ہے نا، یہ جو جذبہ پیدا ہوا، اس جذبے کا سبب جو ہے وہ صرف ایک سرزمین ہے کہ جسے کربلا کہا جاتا ہے، ہمارے دل کو دوسروں کے لیے نرم کر دیا گیا، ہمارے دل کو دوسروں کے لیے نرم کر، ورنہ کیسے کیسے سخت جان لوگ ہیں، مصیبت کسی بھی پڑے، کسی پہ بھی پڑے، چاہے وہ ہمارا دوست ہو، چاہے وہ ہمارا دشمنی کیوں نہ ہو، اگر محب علی ابن ابی طالب، اگر آزادان حسین ہے تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا، وہ یہ بعد میں دیکھے گا کہ دوست ہے کہ دشمن ہے، پہلے یہ دیکھے گا کہ اس وقت مظلوم ہے، اور اگر اس وقت مظلوم ہے تو اس کے حوالے سے آواز اٹھانا ایک حسینی ہونے کی ذمہ داری ہے کہ وہ آواز اٹھائے، اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں دیکھ لیجیے کہ وہ لوگ کہ جو کھلے ہوئے دشمن تھے، ان کے اوپر بھی وقت پڑا تو سب سے پہلی آواز پورے عالم اسلام میں اگر کسی نے بلند کی ہے تو اسی نے کہ جس کا تعلق کربلا سے ہے، اسی نے کہ جس کا تعلق کربلا سے، جانتے ہیں یہ دعا کیا ہے؟ یہ وہی پیغام ہے کہ جو حسین نے سید سجاد کو وقت آخر دیا، وہ پیغام جس سید سجاد نے وقت آخر، سید سجاد کو امام حسین نے وقت آخر دیا، جب رخصت کے لیے آئے ہیں، بارات کر کے بیٹھے ہیں، اپنے 22 سال کے جوان بیٹے کے سرحانے، اور کبھی نے اٹھایا میرے رات کو، دیکھو تو صحیح تم سے ملنے کے لیے کون آیا، اور سید سجاد اٹھے اور ایک مرتبہ دنیا دیکھ کر کے رخ کیا تو سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ واپس کفی کی طرف چہرہ کر لیا، زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن شاید زبان حال کہہ رہی تھی یہ کفی اماں یہ کون ہے جو سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا ہے، یہ کون ہے کہ جو سر سے پاؤں تک زمین ہے، نے آواز دی میرے لال یہ تمہارا بابا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے، تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، حسین اب مقتل میں جا رہے، ایک مرتبہ سید سجاد نے آواز دی بابا کیا
آپ میدان میں جا رہے ہیں، آخری رخصت کے لیے آئے ہیں۔ بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ چچا عباس کہاں ہے؟ حبیب و زہیر و مسلم و بریر و بہبت علی کہاں ہے؟ حسین ایک ایک کا جواب دیتے اے میرے لال، عمر کے سینے پہ بچی کا پھل ہے، اے میرے لال اور محمد کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جا چکا، اے میرے لال قاسم کا لاشا پامال کیا جا چکا، اے میرے لال میرے انصار کے سر و تن میں جدائی ڈالی جاتی، اے میرے لال میرے بھائی عباس کے بازو کاٹے جاتے، پوچھتے پوچھتے دفتر حسین کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سید سجاد علی اکبر کے بارے میں سوال کرے۔ حسین نے یہ بات کہہ کے گفتگو تمام کر لی کہ اے میرے لال بس اتنا سمجھو کہ تم باقی ہو اور تمہیں باقی کی آواز بلند ہو گئی، دو جملے بتائے اور آپ کی محنت تمام۔ عجیب رخصت ہے، عجیب رخصت ہے حسین، رخصت حسین کے فرمان سے ہوئے ہیں، اسے اگر آپ پڑھیے تو کلیجہ منہ کو آ جائے۔ مطلب سید سجاد نے کہا بابا کیا کوئی نہیں بچا؟ نہیں بچا، کوئی نہیں بچا۔ پھوپھی کی طرف بولے پھوپھی اماں میرا آسان لے آئے، اس تلوار میرے ہاتھوں میں ہے، میرے لال ارادہ کیا کہا دیکھ نہیں ہے میرا بابا بنا ہے، میرے بابا کو کوئی مددگار میں اپنے بابا کی طرف سے لڑنے کے لیے تھا۔ حسین نے آواز دی نہیں سید سجاد تم حجت خدا ہو، دشمنیاں حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، اور جہاں وصیتیں کی تو ایک وصیت ہے، پھر سے ایک وصیت وہ بھی تھی کہ جس میں حسین نے ہم لوگوں کو یاد کیا، اے میرے لال جب مدینے لوٹ کے جانا اپنی مظلومی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر دو چیزوں کا تذکرہ حسین نے اپنی مظلومی میں سے کیا، اے میرے لال جو مدینے لوٹ کے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام، میرے جاننے والے امام آپ کو سلام کہنا، اے میرے لال میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا۔ گرمی کی شدت ہے نا، محسوس کیا جا سکتا ہے کربلا میں ہوا کیا ہوگا، کہیں باہر سے آئیے تو سب سے پہلا مطالبہ ہوتا ہے انسان کا پوچھ رہا ہوتا ہے، زبان پہ کانٹے پڑ چکے ہوتے، آواز دیتے میرے لال جب مدینے لوٹ کے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہہ دینا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی میری پیاس کو یاد کر دینا، کہہ دینا ہے کاش تم کربلا میں ہوتے، کاش تم کربلا میں ہوتے، 72-71 شہیدوں میں سے جس کی شہادت کا سب سے زیادہ اثر حسین کے دل میں ہوا ہے اس کا تذکرہ حسین کر رہے ہیں، سب سے زیادہ علی اکبر کا تذکرہ نہیں کیا حسین، عباس کا ذکر نہیں کیا حسین نے، اور محمد کا تذکرہ نہیں کیا حسین نے، آواز دی کہ کہتے نا کہ کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں کیسے اپنے 6 مہینے میں بچے پانی کا سوال کر رہا ہے، لیکن پانی کے بدلے میں تیر پڑ جاتے ہیں، حیاتی اعلان کے گلے میں حیاتی شہادت کے پن قلم اور سبھی والا جب اللهم بحق محمد اسماعيل المحمود وبحق علي وعلى الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق عصمة 29 من ذرية الحسين عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك اللهم لك فضلك الحسين
وأولاده وأصحابه حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مظفر حسین جعفری ابن شہید حسین شہید حسن جعفری کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن